جناب اسپیکر صاحب، آپ کے توسط سے میں حکومت کی توجہ جو ہے وہ آج کے آرڈرز آف دا ڈے کی طرف کروانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص آئٹم نمبر 7 کی طرف۔ جناب اسپیکر، 7 آئٹمز جو ہیں وہ آرڈر نمبر 7 کے اوپر آئٹم نمبر 7 کے اوپر لسٹڈ ہیں، لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بات سینٹ نے ایک بار نہیں لاتعداد بار کہی کہ پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہو جس میں ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو ڈسکس کیا جائے، آج جناب چیئرمین خیبر پختونخوا خون کے اندر لت پت ہے۔ کچھ دن پہلے جو واقعہ پشاور کے اندر ہوا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ٹیررزم ملک کے اندر اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر بڑھ رہا ہے، وہ آرڈرز آف دا ڈے کے اوپر نہیں ہے جناب چیئرمین۔ اس کو آرڈرز آف دا ڈے کے اوپر جناب چیئرمین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب پچھلی حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، اور اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کی گئی اور پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، اس کے بڑے سنگین اور خطرناک نتائج سامنے آئے، جس کی وجہ سے آج اس ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ ایک بار پھر پنپ رہی ہے۔ لہٰذا جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے میری حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو آرڈرز آف دا ڈے پہ لایا جائے، نہ صرف اس پہ بحث ہو بلکہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو عسکری قوتیں ہیں، ان کو بھی یہاں پہ مدعو کیا جائے اور وہ بھی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ موجودہ ٹیررزم کی صورتحال پہ دیں، بیکاز they are necessary stakeholders in this entire process. Therefore, it is the right of Parliament, and through Parliament, it is the right of the people of Pakistan to be aware of what steps and what policy is being taken, and if Parliament is in agreement with it or Parliament wants to amend that policy. لہٰذا آپ کے توسط سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو آپ ایجنڈا آئٹم پہ حکومت سے کہہ کے لے کے آئیں۔ اور ایک اور جناب چیئرمین اسی سے ریلیٹڈ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے علی وزیر صاحب، جن کے تمام تر بیل ہو چکی ہے ان کے کیسز میں، لیکن وہ آج تک رہا نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہے وہ جاری کیے گئے۔